ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ آج کل مسلمانوں کی زندگی اسلام کا فقط ایک لیبل ہے۔ حقیقتاً ہم اسلام میں جس طرح قرآن کا حکم ہے کہ مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنے نبی کی سیرت کے مطابق گھریلو زندگی، معاملاتی زندگی، معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی سب سنت کے مطابق ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں زندگی کیسے تھی، عبادت کرنے کا انداز کیا تھا۔ آج یہ مسلمانوں کو جو دن ہم دیکھ رہے ہیں، تمام اسلامی ممالک میں مسلمانوں کا قتل عام ہر جگہ ہو رہا ہے اور اس کا کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ آج اچانک نہیں ہوا۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کر کے وضاحت کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رومی لوگ مسلمانوں پہ غالب آ جائیں گے، ہمارے لگے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ رومی لوگ مسلمانوں پہ غالب کیوں آئیں گے؟ کیا انہوں نے بات کیا کہ غالب آنا ہے؟ ان میں کچھ خوبیاں ایسی ہیں۔ یہ رومی لوگ، یہ انگریزوں کو کہا جاتا ہے کہ انگریز مسلمانوں پہ غالب رہیں گے آخر پہ جا کر۔ اس لیے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ رومی لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہم پہ غالب کیسے ہوا ہے، ہم مغلوب کیوں ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ تلاش کر کے پھر اس کا حل نکالتے ہیں کہ آئندہ سے ہمیں اس کا تدارک کر کے آئندہ سے ہمیں یہ کام کرنا ہے تو پہلے اس کا حل کریں۔ جس وقت انگریزوں نے یہ پاک و ہند پر حکومت کی ہے، دنیا پر حکومت کی ہے، اس حکومت کرنے سے پہلے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ان کی انگلینڈ میں میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں ان کے بڑے آدمی نے قرآن پاک ہاتھ میں لایا اور کہا کہ یہ کتاب جب تک ہم ان سے ختم نہیں کرتے اتنی دیر ہم ان پر غالب نہیں آئیں گے۔ اس نے بات کر کے نیچے میز پہ رکھی، ایک نے اٹھ کر اس کو شہید کر دیا قرآن پاک کو۔ پھر اس نے کہا کہ تو بے وقوف ہے، کیا اس کو تو پھاڑ دے گا تو کیا یہ مسلمانوں سے ختم ہو جائے گی؟ یہ تو ہم سب کو زبانی یاد ہے۔ اصل ہے کہ اس کتاب سے عملی زندگی میں مسلمانوں کو دور کرنا۔ جب تک ہم عملی زندگی میں مسلمانوں کو اس سے غافل نہیں کریں گے اتنی دیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی بعض خفیہ ایسی یونیورسٹیاں بنائی گئی ہیں، جن یونیورسٹیوں میں صرف انگریز پڑھتے ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اور اس یونیورسٹی میں مکمل اسلامی تعلیم ہوتی ہے، کوئی دور حاضر کا کوئی سبق نہیں ہوتا۔ قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی یہی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ پڑھنے والے سارے انگریز ہوتے ہیں، لیکن
دنیاوی سبجیکٹ اس میں کوئی بھی نہیں ہوتا، سارے دین کے ہوتے ہیں۔ اس میں ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ فلاں خوبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر یہ بتایا ہے، اس کی تاثیر یہ ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ایسے طاقت ملے گی، اس کے اپوزٹ گناہ یہ ہے۔ اب ہم اس سے مسلمانوں کو کیسے غافل کریں گے، کیسے دور کریں گے؟ یہ ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ایک ایک پوائنٹ سے مسلمانوں کو غافل کر کے برائی پہ لگانا، یہ ان کا طے شدہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، جس میں جو ہمارے طلباء ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یا جو پروفیسر حضرات ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں، ان میں اپنے بندوں کو داخل کر کے ایک ایک پوائنٹ کو اس انداز میں پھر ختم کرتے ہیں تاکہ مسلمان اپنی تعلیم کے بنیادی نکات سے غافل ہو جائے اور کفر کی طرف وہ بہت شروع ہو جائے۔ یہ ان کا سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ آج کل نئے نئے تفسیر کرنے والے آدمی کھڑے ہوئے ہیں، نئی نئی تنظیمیں بنی ہیں، یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ لغوی طور پر معنی کریں گے، قرآن پاک نے جو ایک جگہ بات کی تفسیر دوسری جگہ کی ہے اسے چھوڑ دیں گے، ایک جگہ سے لفظ لے کر اپنی مرضی کا ترجمہ کر کے کہ لغت میں یہ لکھا ہے، حالانکہ لغت میں بھی کوئی ایک معنی نہیں ہوتا۔ دوسری بات، ہر چیز کی وضاحت قرآن کے الفاظ کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، صحابہ کرام سے ثابت ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے ہم اہل کلام، اہل زبان کو دیکھیں گے کہ اہل زبان نے اس کی وضاحت کیا کی ہے۔ جن لوگوں پہ قرآن نازل ہوا ان لوگوں نے اس کی وضاحت کیا کی ہے۔ جیسا کہ ایک آیت سے اشارہ دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ جیسا کہ مذہبی اور جتنے لوگ بھی انگریزوں، عیسائیوں، ہندوؤں کی تعریف کرتے ہیں اور وحدت ادیان، دینوں کو ایک بنانے کے لیے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، جو عیسائی ہیں، جو صابئی ہیں، جو بھی ان سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان کو کوئی خوف غم نہیں ہوگا۔ اب اس سے ثابت کرتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کا، عیسائیوں کا، یعنی یہودیوں کا، صابئین کا، سب کا ذکر ہے کہ جو بھی ان سے اللہ پر ایمان رکھے گا، آخرت پر ایمان رکھے گا، نیک عمل کرے گا، وہ جنتی بن جائے گا۔ لیکن کیا اس آیت کے علاوہ اس مضمون پر قرآن میں کوئی اور آیت نہیں ہے؟ کیا اس مضمون پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی؟ کیا اس مضمون پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی؟ کیا یہ صرف ایک ہی آیت ہے؟ اس کی کوئی اسلام میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے من گھڑت معنی کر رہے ہو؟ اصل میں
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جس طرح وہ آیت نازل ہوئی تو اس میں کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ جو لوگ یہودیت سے طائب ہو کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کے دل میں ایک ہفتے کے دن کی تعظیم کا ایک خیال موجود تھا، اور وہ ہفتے کے دن کی تعظیم اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی ان سے کچھ لوگ کرتے تھے کہ یہ دن بہت عظیم ہے، کیونکہ وہ ادھر سے آئے تھے۔ ان سے بعض نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی مانگی کہ ہمیں تورات، وہ بھی اللہ کی کتاب ہی ہے، چلو اس سے تھوڑی سی ہمیں نماز میں پڑھنے کی اجازت دے دیں کہ ہم وہ تھوڑی سی نماز میں وہ بھی پڑھ لیا کریں، وہ بھی اچھی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کہ آدھی شریعت پیچھے والی آدھی آگے والی مکس کر کے نیا دین بنانا، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے اسلامی ممالک میں، پوری دنیا میں، اسلامی ممالک میں یہی بات ہے جس خامی سے ہم آج نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا نظام ملک کا، عدالتوں کے قوانین، تمام نظام انگریز کا ہے، نام اسلامی ملک کا ہے، تہذیب، تمدن، ثقافت ٹوٹل یورپ کی ہے، قوانین ٹوٹل یورپ کے ہیں، نام لیبل اسلام کا ہے۔ اس کا رد ہے کہ اسلام میں داخل ہو تو قرآن و سنت کا قانون ہوگا، پھر یورپ کا قانون یہاں پہ نہیں چلے گا۔ یہ چین والے، جاپان والے، جرمن والے، یہ سب انگریز ہیں، لیکن امریکہ اور انگلینڈ کا قانون اور تعلیم وہ نہیں پڑھتے۔ روس انگریز ہے، لیکن امریکہ برطانیہ کا قانون نہیں پڑھیں گے، ان کی چیزیں نہیں پڑھیں گے، اس کے متبادل اپنی چیز بنائیں گے، اپنے قوانین پڑھیں گے، اپنی تعلیم بنائیں گے کہ ہم اس کی تعلیم کیوں سیکھیں۔ ہمارے پاس کامل دین موجود ہے، اسے چھوڑ کر ہم کفر کو داخل کر رہے ہیں، جبکہ اسلام میں دوسرے دین کو داخل کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح یہودی لوگ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے، تو بعض لوگ اسلام میں آئے تو وہ دودھ سے اور گوشت سے نفرت کراہت کرتے کہ آئے ادھر سے تھے، ان کا دل نہیں چاہتا۔ یہ بھی سبب اس میں داخل ہے کہ جب اسلام میں آگے ہو تو پھر مکمل اسلامی طریقہ، کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا سب اسلامی طریقہ ہوگا۔ اسی سے ساتھ متعلقہ بات ہے، ہمارے یہاں مہمان آئے ہو تو کھانا کیسے پیش کرتے ہیں؟ ڈونگے میں، بڑے برتن میں سالن رکھ دیا، ڈش میں چاول رکھ دیے، ساتھ کولیاں رکھ دیں، اپنی اپنی کولی میں ڈال کر کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائدہ پہ کبھی کھانا نہیں کھایا۔ مائدہ دسترخوان کسے کہتے ہیں؟ ڈنر سیٹ۔ آپ نے ڈنر سیٹ میں کبھی کھانا نہیں کھایا، یہ سنت کے خلاف ہے کہ سب مل کر کھانا کھائیں۔ ہمارے یہاں اگر 2-3 بندے کھانا کھا رہے ہیں تو سب کا گلاس الگ الگ ہے، کولی الگ الگ ہے، یہ بات سنت کے خلاف ہے۔ ایک برتن میں پانی ہوگا، ایک ہی برتن میں کھانا درمیان میں رکھا ہوگا، سارے اسی سے کھائیں گے۔
ہم نے یہ ہندوؤں کا طریقہ، ہندوؤں میں اچھوت کی وجہ سے نفرت کی جاتی ہے اور چھوٹی قوم کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں کھتی لوگ. ہم کلمہ پڑھ کر بھی ساری عادات وہ کافروں والی ہے، آج تک ہم نے اسلام کو اپنایا ہی نہیں ہے. چھوٹے بندے کو اپنے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لا یعرج الی المدینہ کما تعرج الحیۃ الی جوہرہا. ایمان مدینہ کی طرف ایسے سمٹ کر چلا جائے گا جیسے سانپ اپنی بل میں چلا جاتا ہے. آج بھی ان لوگوں میں اجتماعی کھانا، اکٹھے مل کر کھانا، ایک برتن سے کھانا، بڑے چھوٹے سب ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں، اکٹھے کھاتے ہیں. مزدور گورنر مدینہ کے گھر میں مزدوری کر رہا ہے. میرا وہ دوست تھا، اس نے اپنا واقعہ بتایا کہ گورنر مدینہ کا جب دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہوا تو مجھے اس نے اپنے ساتھ بٹھایا، ہم نے اکٹھا کھانا کھایا. اپنے آگے سے بوٹیاں توڑ توڑ کر میرے آگے کر رہا تھا. میں نے خود مدینہ یونیورسٹی کے بعض اساتذہ کے ساتھ ان کے گھر میں جا کر کھانا کھایا ہے اور ان کے ساتھ مل کر جب کھانا کھاتے تھے تو وہ کھانا بار بار چیزیں توڑ توڑ کر اکٹھی ایک ڈش میں ہے تو آگے کرتے تھے کہ یہ کھائیں یہ کھائیں. یہ سنت ہے. ہم آج بھی یہ سنت پر اپنے گھر میں عمل نہیں کر رہے. اکٹھے مل کر کھانا کھائیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ ان نامسلموں کو سمجھانے کے لیے آیت نازل ہوئی تھی کہ پیچھے والی جو بعض باتیں ابھی تم میں موجود ہیں وہ چھوڑ دو. بات بھائی اگر دین کے توحید کے سمجھانے کی بات ہو تو غصہ کر لیتے ہیں. بھائی ہم عالم دین کسی فرقہ کا ہو اس کا احترام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہندوؤں والے چلے کاٹ کر ہندوؤں والے طریقے پر لوگوں کا علاج معالجہ کے بہانے بلانا یہ طریقہ غلط ہے. اسلامی طریقہ کے مطابق دعائیں یاد کرو، دعاؤں کے ساتھ علاج کرو، قرآن سے علاج کرو. ہم کسی کے فرقے پہ طرز نہیں کر رہے، ہم ہندوؤں پہ طرز کر رہے ہیں کہ مسلمان ہو کر کیا تمہارے لیے کتاب اللہ کافی نہیں ہے؟ کیا کتاب اللہ پہ تمہیں یقین نہیں ہے کہ ہندوؤں کی نقل اتار رہے ہو؟ اللہ. اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شاگرد مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ شریعت کے تمام مسائل پر یہ چیز شامل ہے کہ شریعت کے تمام مسائل پر عمل کرو. یعنی کہ ایک نماز پڑھ لی تو بس کافی ہے. نماز کو بھی پوری نہیں پڑھتے، ایک صبح کی پڑھ لی یا ایک آدھی کو شام کی پڑھ لی تو بس پڑھ لی. پوری نمازیں پڑھو، دین کے ہر مسئلہ پر عمل کرو. دین میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ دین کے بنیادی مسائل ہیں، کچھ ارکان اسلام ہیں. جو انسان دین کے بنیادی مسائل ارکان اسلام کو نہیں سمجھتا اس کا دین میں کچھ حصہ نہیں ہے. خاب و خاسر، اس نے نقصان اٹھایا، گھاٹا اٹھایا کہ اس نے دین کو نہیں سمجھا کہ دین کے بنیادی مسائل سے کسی ایک کو بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے.
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ یہ 5 ارکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے 5 ارکان بتائے۔ اب کوئی ایک رکن کو چھوڑ دے تو وہ دین اسلام میں نقصان اٹھانے والا خواب و خصوص۔ اس طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حين أتى عمر فقال إنا نسمع حديث اليهود فتعجبنا أفترى أن نكتب بعضها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کی کہ ہم بعض اوقات یہودیوں سے تورات کی باتیں سنتے ہیں، بڑی اچھی پیاری باتیں ہوتی ہیں، کیا ہم ان کو لکھ لیا کریں؟ کہ اچھی باتیں ہیں ان کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تحوّقون انتم کما تحوّقت الیہود والنصارى، کہ کیا تم اپنے دین کے بارے میں پریشان ہو کر تمہارا دین کا عمل نہیں، غیروں کی نقل اتار رہے ہو؟ عیسائیوں یہودیوں کی طرح تم بھی اپنے دین میں پریشان ہو کہ غیروں سے نقل کر کے دین بنا رہے ہو؟ جب عیسائی گرجے میں عبادت کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہ طبلہ بنسری ایسے کچھ اوزار بجائیں گے اور ساتھ لوک گیت وہ گائیں گے، کہیں گے کہ یہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ ان کی کتابوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ وَأَتَحَوِّقُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَحَوَّقَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، جس طرح یہودیوں نے ادھر ادھر سے باتیں پکڑ کر ان کو دین بنا لیا، کیا تم بھی وہی کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ بات تورات کی ہے۔ آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ تورات، انجیل اور یہ ہندوؤں کی کتاب، مسلمانوں کی، سب کو ملا کر ایک دین بنا دو تاکہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ایسی لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اصل میں مسلمانوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ لَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم سے یہ یہودی عیسائی کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک تم پورا اپنا دین چھوڑ کر پورے یہودی نہیں بنو گے، اتنی دیر جب کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ جتنا مرضی تھوڑا تھوڑا کر کے ان کی طرف چلتے جاؤ، جب تک تمہارا اسلام کا لیبل بھی موجود ہے یہ تم سے راضی نہیں ہوگا۔ کیا بوسنیا میں کیا ہوا تھا؟ کیا بوسنیا کے لوگ مسلمان ہر گھر میں شراب کی بھٹی نہیں تھی؟ کیا ہر گھر میں زنا نہیں تھا؟ پوری یورپ کی نقل نہیں تھی؟ لیکن اسلام کا نام ہونے کی وجہ سے کسروں والوں نے بوسنیا پر حملہ کر کے بہت زیادہ شہید کر دیے، تو یہ مسلمان کیوں ہیں؟ آج بھی آزما کر دیکھو، یہ لوگ جو آج کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد، مندر، گرجے سارے اکٹھے بنا دیے گئے، مسجد مرتبہ مسلمانوں کی یورپ میں سب سے بڑی مسجد، آج اس مسجد کے درمیان میں گرجا بنا دیا گیا ہے، گرجا چل رہا ہے، مسجد باندھا، مسجد میں عبادت کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کی مسجد ہے، مسجد کو عبادت سے روک کر اس میں گرجا بنایا گیا ہے۔ یا بابری مسجد انڈیا میں جس کے ساتھ مندر تھا، اب اس پر قبضہ کر کے کیا اس کو مندر دوبارہ نہیں مکمل بنایا گیا، مسجد گرا دی گئی؟ جو آج اس کو اکٹھا کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، کرتبہ نے ان لوگوں کو کیوں نہیں روکا تھا؟
انڈیا کے لوگوں کو مسجد کو شہید کرنے سے کیوں نہیں روکا تھا؟ آج جو نئی سیاست کی دعوت دے رہے ہیں، اس وقت کہاں سوئے تھے؟ فقط فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کرنے سے روکنے کے بہانے ہیں، تاکہ کوئی مسلمانوں کی ہمدردی کا نام بنے۔ دوسری بات کہ میں نے آیت پڑھی کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو لوگ اس سے دلیل لیتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن میں ہے کہ جو بھی ایمان لائے، اور جو یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، صحابی ہوئے، جو بھی ان سے ایمان لائے گا اللہ پر، آخرت کے دن پر، ان کے لیے فرمایا کہ جو ہم نیک عمل کرے گا ان کو اللہ کے ہاں اجر ہوگا، کو خوف و غم نہیں ہوگا۔ بھائی قرآن کریم کے الفاظ کی وضاحت اپنی مرضی سے نازل کیا، جہاں پہ آمنو کا لفظ موجود ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وضاحت کیا ارشاد فرمایا؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس کی وضاحت پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان میں فرائض بھی ہیں، جس طرح جو چیزیں اسلام میں فرض ہیں یہ ایمان کے فرائض میں سے ہیں، اور کچھ شرائع ہیں، یعنی عقیدہ اسلامی عقیدے پر ایمان رکھنا، اور کچھ حدود ہیں جن منع کردہ کاموں سے شریعت نے روکا ہے، حرام کام جن سے روکا ہے، یہ حدود ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور کچھ سنن ہیں، مندوب اور مستحب باتیں ہیں جن کے کرنے سے اجر ہے، کبھی رہ جائے تو گناہ نہیں۔ یہ تمام ایمان میں داخل ہے، یہ سب ایمان کا حصہ ہے۔ من استکملها جمیعا استکمل الایمان، جو سب کو صحیح ادا کرے گا وہ اس کا ایمان کامل بنے گا، جتنا انسان ان کو چھوڑے گا اتنا اس کا ایمان ناقص ہو جائے گا۔ جس طرح ایک سوالی آیا، بدوی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مل ایمان، اسلام یا ایمان کیا چیز ہے؟ مجھے آپ سمجھا دیں کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، ایمان میں، اسلام میں دن رات میں 5 نمازیں یہ ہیں، فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور تو نہیں ہے، میں یہی فرائض ہیں، اس کے علاوہ مگر کوئی نفلی عبادت کرے تو کر سکتا ہے، لیکن فرضی نمازیں یہی ہیں۔ فرمایا اس کے علاوہ روزے ہیں، رمضان کے روزے یہ فرض ہے، کیا رمضان کے فرضی روزوں کے علاوہ کوئی اور تو نہیں ہے؟ کیا فرضی روزے یہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نفلی رکھنا چاہے تو نفلی رکھ سکتا ہے، فرضی یہی ہے۔ اور آپ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، میں یہ زکوٰۃ فرض ہے، میں اس کے علاوہ اس کے علاوہ نفل تو اگر کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، فرض یہ کافی ہے۔ کہ اسلام اور ایمان کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان ہے۔ جس طرح وفد عبدالقیس کا ایک وفد آیا، اس وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے دین کو سمجھنے کے لیے، جس طرح کہ انہوں نے سوال میں لفظ یہی بولا تھا کہ جب آپ نے فرمایا کہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ اکیلے پر ایمان لاؤ، اب انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ اکیلے پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو سوال کتنا واضح ہے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم،
ہوتا نہیں ایمان اللہ رسول پر اللہ پاک کا اکیلا کیا ایمان ہوتا ہے؟ وقال شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی گواہی دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان. شہادتین یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان میں داخل ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھیں گے، ہم اپنا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھیں گے، جو بات آپ نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے وہی سمجھیں گے. آپ کی رسالت کے ساتھ گواہی دیں گے تو پھر سمجھیں گے. وحدت ادیان کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی نہیں مانتا؟ وہ وحدت ادیان میں ہمارے ساتھ کیسے شامل ہوگا؟ وحدت ادیان کی دعوت سب سے پہلے کس نے دی تھی؟ ابو جہل، ابو لہب، ان لوگوں نے، مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. اے کافرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی اس کی عبادت نہیں کر سکتا. جس کی میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بات کرتا ہوں، تم نے ان کو چھوڑ کر تم نے بھی نہیں آنا. یہ وحدت ادیان ہے کہ کافروں کے ساتھ دین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم اپنے نبی کی تعلیمات سے کسی ایک بات پہ بھی نہ چکنے دکھا سکتے. تو بھائیو، یہ بڑے بڑے ارکان، اہم بنیادی باتیں تو بہت لازم باتیں ہیں. صحابہ کرام کے ایمان کی بات دیکھو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز عورتیں مسجد میں ادا کرتی تھیں. پیچھے صف، مردوں کے پیچھے بچوں کے پیچھے عورتیں ہوتی تھیں. جب سلام پھرتا تھا تو فوری عورتیں کھڑی ہو کر چلی جاتی تھیں، سنتے گھر بھی ادا کرتی تھیں. مردوں کو حکم تھا کہ سلام پھیر کر کچھ دیر دعائیں پڑھنی ہیں، پیچھے منہ نہیں کرنا. جب عورتیں نکل جائیں گی پھر منہ پیچھے منہ کرنا. عشاء کی اور صبح کی نماز ایسے ہی ہوتی تھی. اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے کہا کہ ہم عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکیں گے، آج وہ حالات نہیں ہیں. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہتی ہے تو نہ روکو. واللہ اللہ کی قسم ہم تو روکیں گے، آج وہ بات نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنے اس بیٹے سے دوبارہ بات نہیں کی کہ فرمان نبی سن کر اپنی مرضی سے آگے بات کیوں کی. بیٹے کو ساری زندگی دوبارہ بلایا نہیں. ایمان اسے کہتے ہیں کہ فرمان نبی پر اپنی زندگی قربان کر دینا، یہ اسے کہتے ہیں ایمان. جب حج پہ جاتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس راستہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے تھے پورا راستہ اسی جگہ سے جاتے. جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے وہاں پہ بیٹھتے، جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی وہاں پہ نماز پڑھتے. حتیٰ کہ میدان عرفات سے مزدلفہ میں واپسی پر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے لیے بیٹھے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی جب میدان عرفات سے مزدلفہ کو آتے تو اس جگہ پہ جا کر بیٹھ کر اٹھاتے، پیشاب آئے ہیں یا نہیں آئے، وہاں پہ بیٹھ کر اٹھ کر آ جاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے تھے. یہ ایمان ہے کہ اپنے نبی کی ایک ایک ادا کو اپنا لینا،
ہمارے نبی کوئی معمولی نہیں. انک لعلی خلق عظیم. تقریریں کرنے میں، یہ سیرت نبی کے جلسے کرنے اور کروانے میں بڑے مقابلے ہوتے ہیں. عملی زندگی میں ٹھوس ہو جاتے ہیں. عملی زندگی ایسی بنا کر دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ میں نے تمہارے لیے دین مکمل نازل کیا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم جدید علوم کو نہیں پڑھیں گے تو ہم دنیا میں کاروبار کیسے کریں گے؟ یہ لفظ کی غلط ہے. جتنے جدید علوم ہیں مسلمانوں کی کتابوں کو انگریزی میں کنورٹ کر کے بنائے گئے ہیں. جو مسلمانوں نے جب اندلس پہ یورپ میں حکومت کی تھی یہ سارے علوم وہاں پہ لکھے گئے تھے. ان کتابوں سے باتیں لے کر یہ سب کچھ بنایا گیا ہے. مسلمانوں کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. جو بھائی پرانے پڑھے ہوئے دوست ہیں وہ جانتے ہیں کہ الجبرا آپ نے پڑھا تھا. الجبرا کیا تھا؟ الجبرے کو کہ الف جمع بے جمع تے جمع سے ایسے لکھتے تھے کہ الف کے اتنے حروف ہیں، بے کے اتنے تعداد ہے، جمع کر کے اتنے بن گئے. آج اس کو اے جمع بی جمع سی ایسے کر دیتے ہیں. انگریزی کا لگا دیا گیا. یہ جائزہ مت ہے. الجبرے کا لکھنے والا مصنف مسلمان ہے. الجبرے سے انگریزی کی حرف میں حروف تبدیل کیے گئے، اے جمع بی بنا دیا گیا. اصل کتاب الجبرے کا موجد بھی مسلمان ہے. تمام علوم میں کتابیں لکھنے والے مسلمان رائٹر ہیں. ہمیں اپنی قدر نہیں ہے. ہمارے رائٹر بھی مسلمانوں کے ایسے بڑے بڑے عظیم انسان ہیں. آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا. دین کے ہر شعبہ میں ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے. حکیم صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک انگریز آیا پاکستانی آدمی کے ساتھ. جب ملے تو ان کو چائے پلائی. چائے شاید پی کر تو آدھا پونا گھنٹہ بات ہوئی. بعد میں پاکستانی نے کہا کہ یہ ہم علاج کے لیے بندہ آیا ہے. حکیم صاحب نے کہا مجھے پتہ ہے، میں نے اس کو دوائی دے دی ہے، اب یہ ٹھیک ہو چکا ہے. جب میں نے چائے پلائی تھی تو اس کا چہرہ دیکھ کر میں نے دوائی چائے میں ڈال دی تھی اور اب یہ ٹھیک ہے، اس کی بیماری ختم ہو گئی ہے. جبکہ یورپ سے علاج ہو کر آیا تھا. وہ حیران ہو گیا کہ وہاں پہ میرا علاج ہی نہیں ہے. اس نے ایک کپ چائے پلا کر میرا علاج کر دیا. کہا میرے یہاں یورپ میں آ جاؤ، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. حکیم صاحب نے کہا میری خدمت یہ ہے کہ یورپ والوں کو جا کر کہہ دینا کہ ریسرچ کرنا تمہاری وراثت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی وراثت ہے اور ان کے پاس موجود ہے. میرا پیغام سنا دینا، میرا پیغام ہی کافی ہے. کسی بھی علم میں محنت کریں. اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت میں بہت کچھ رکھا ہے. صحابہ کرام علاج معالجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیتے تھے. یہ شریعت کی بات تو نہیں ہے نا، یہ دنیا کی بات ہے. صحابہ کرام علاج معالجے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اور آپ علاج کرتے تھے. زیادہ گرم خشک دوائی جس طرح خشک علاج کھاتے ہیں ایسی چیزوں سے علاج کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ایک عورت کو قبض رہتی تھی. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اس کا تو علاج کیسے کرتی ہے. اس نے پھر ایک دوائی بتائی کہ میں فلاں جڑی بوٹی کھاتی ہوں. وہ چوتھے درجے کی گرم تھی. آپ نے فرمایا کہ درست نہیں ہے. میں علیہ کی مصطلح سنامت کی استعمال کر جسے حکمت میں ملین ادویات کہا جاتا ہے.
کہ ملین ادویات استعمال کریں قبض توڑنے کے لیے، زیادہ تیز دوائی نہ کھائیں، اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ کہ سائیڈ ایفیکٹ والی ادویات کے استعمال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جبکہ ہماری ادویات ساری ہوتی سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ ہمارے دین میں علاج بھی ہے اور سائیڈ ایفیکٹ والی سے منع بھی ہے، لیکن ہم اس کے لیے دین سمجھنے کے لیے کہ دین اسلام کامل دین ہے، اس میں ہر چیز کی رہنمائی ہے، ہم پڑھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری کتاب ہے جس کو باطل آگے پیچھے کسی طرف سے نہیں آ سکتا۔ کیا مانا؟ دین اسلام قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن اتارا، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ انگریز جتنا مرضی زور لگا لے، اللہ کے نیک بندے دین کا دفاع کرنے والے قیامت تک دنیا میں موجود رہیں گے۔ جس وقت اللہ کے نیک بندے دفاع والے ختم ہو جائیں گے، اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی۔ قیامت کے آنے کی نشانی یہی ہے کہ جب اللہ کی کتاب کا دفاع کرنے والے بندے ختم ہوں گے تو ساتھ ہی قیامت بھی آ جائے گی۔ دنیا کا بقا ایسے نیک لوگ اللہ کی کتاب کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمهما ابتغینا العزت بغیره اذلنا اللہ۔ اے لوگو، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی۔ آج اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر غیر مذاہب، غیر مسلم لوگوں سے عزت تلاش کرتا ہے تو وہ لوگ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی تھی، جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر عزت تلاش کریں گے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دیا تھا کہ لوگوں اسلام میں عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عزت پر اسلام کی عزت ہمیں عطا فرمائے اور اس کے قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا دفاع کرنے والا مجاہد بنائے۔ والحمدللہ۔